جی عزیز دوستو، السلام علیکم۔ آج ہم قرۃ العین حیدر کے ایک بڑے ہی خوبصورت مختصر سے افسانے فوٹوگرافر کے حوالے سے بات چیت کریں گے۔ ویڈیو کو یہیں پہ لائک کر دیجئے اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ قرۃ العین حیدر کا یہ ایک مختصر سا افسانہ ہے، اور افسانے میں انہوں نے اپنے پسندیدہ موضوع کو ہی بیان کیا ہے، یعنی کہ کائنات میں جو فنا پذیری کا عمل اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انسانی زندگی جس طرح زوال کا شکار ہوتی ہے، تو قرۃ العین حیدر نے انسانی زندگی کے اس ضیاع کو بڑے خوبصورت اور مؤثر انداز میں بیان کیا ہے۔ اپنے موضوع، مواد، حیت، اسلوب اور ابلاغ کے مؤثر اظہار کے باعث یہ ایک بڑا ہی بہترین افسانہ ہے۔ ایک عمدہ افسانے کی طرح اس افسانے میں باقاعدہ منطقی آغاز، درمیان اور اختتام موجود ہے۔ افسانے کے مطابق کسی دور دراز کے علاقے میں واقع ایک ہل اسٹیشن میں موجود ایک گیسٹ ہاؤس میں ایک نوجوان جوڑا رہنے کے لیے آتا ہے۔ ایک رات گزرنے کے بعد اگلی صبح گیسٹ ہاؤس کا ایک مالی جو ہے وہ ڈائننگ ٹیبل پر بہت سے پھول سجا دیتا ہے۔ گیسٹ ہاؤس کا جو بیرا ہوتا ہے وہ ڈائننگ ٹیبل پر ناشتہ سجا دیتا ہے۔ وہ جوڑا بڑی خوشی خوشی ڈائننگ روم میں آ کر ناشتہ کرتا ہے، باغ میں چلا جاتا ہے۔ گیسٹ ہاؤس کے قریب ہی ایک فوٹوگرافر بھی رہائش پذیر ہے، جو کہ گیسٹ ہاؤس میں مقیم مہمانوں کی تصاویر جو ہے وہ کھینچتا ہے، اور اسی سے اس کی روزی روٹی کا انتظام ہوتا ہے۔ فوٹوگرافر اس نوجوان جوڑے کے پاس آ کر انہیں فوٹو اتروانے کی درخواست کرتا ہے۔ تصویر اتارنے کے بعد اگلی صبح جب تصویر کا لفافہ فوٹوگرافر دینے آتا ہے، تو اس جوڑے میں جو ایک لڑکی ہوتی ہے، وہ لڑکی فوٹوگرافر کو وہ لفافہ اپنے کمرے کی دراز میں رکھنے کا کہتی ہے۔ چنانچہ وہ فوٹوگرافر ایسا ہی کرتا ہے۔ وہ دونوں یعنی وہ جوڑا نہا دھو کر ناشتہ کر کے اپنا سامان باندھ کر اس مقام سے رخصت ہو جاتے ہیں، اور وہ اس لفافے کو دراز سے نکالنا بھول جاتے ہیں۔ اس واقعے کے برسوں بعد جب کائنات میں بے شمار واقعات وقوع پذیر ہو چکے تھے، بے شمار تبدیلیاں رونما ہو چکی تھیں، وہی نوجوان لڑکی اسی گیسٹ ہاؤس کے اسی کمرے میں آ کر ٹھہرتی ہے، مگر اس بار وہ اکیلی ہوتی ہے۔ مگر اب وہ نوجوان لڑکی نہیں رہی، اب وہ ایک بڑی عمر کی عورت ہے، اور اس واقعے کو جو ہے تقریباً 15 برس گزر چکے تھے۔ تو وہ نوجوان لڑکی جو اب ایک عورت کے روپ میں موجود ہے، کسی کام سے وہ اپنے کمرے کا وہ دراز کھولتی ہے، تو اسے ایک پرانے فضول سے کاغذ کے نیچے ایک رکھا ہوا لفافہ نظر آتا ہے۔ اس لفافے کے ایک کونے میں وہ اپنا نام لکھا ہوا دیکھتی ہے، اور اس کو کھولنے کے بعد اس کو یاد آ جاتا ہے کہ کس طرح 15 برس قبل اس کی یہ تصویر اتاری گئی تھی، اور وہ اس تصویر کو اسی دراز میں رکھ کر بھول گئی تھی۔ اسی دوران ایک کاکروچ اس کے ہاتھ پر چڑھ جاتا ہے، اور وہ لڑکی یعنی کہ وہ عورت اس کاکروچ سے خوف زدہ ہو کر اپنے ہاتھ کو جھٹکتی ہے، اور وہ کاکروچ اس کے ہاتھ سے دور چلا جاتا ہے۔ شام کو جب وہ عورت بذریعہ بس اپنے شہر واپس جانے کے لیے تیاری کر رہی ہوتی ہے، تو وہاں وہ اسی فوٹوگرافر کو دیکھتی ہے جس نے 15 برس قبل ان کی تصاویر اتاری تھی۔ تو یہ فوٹوگرافر اب بہت بوڑھا ہو چکا ہوتا ہے۔ وہ فوٹوگرافر سے رسمی سلام دعا کے بعد کہتی ہے کہ زندگی انسانوں کو کھا گئی، صرف کاکروچ باقی رہیں گے۔ فوٹوگرافر دراصل ایک علامتی افسانہ ہے، اور موضوع کی مناسبت سے اس افسانے میں کئی ہمیں جو جہتیں ہیں اور کئی تہیں ہیں وہ نظر آتی ہیں، اور یہ افسانہ ایک آفاقی پیغام کا بھی حامل ہے۔ فوٹوگرافر کا کردار دراصل زندگی کے عکس اور حقیقت کو دکھانے کی علامت کے طور پر اس افسانے میں جو ہے وہ تخلیق کیا گیا ہے۔ فوٹوگرافر کی مصوری گزرے دنوں کا آئینہ دکھاتی ہے۔ افسانے میں بیان کردہ دلچسپ ماجرا ایک نوجوان لڑکی کی بڑھاپے تک کے سفر کے مختلف مناظر کو دکھاتا ہے۔ وقت اور فنا کا بے رحم تعلق ہی اس افسانے کا اصل موضوع ہے۔ اس افسانے میں وقت ایک بے رحم اور شفاق شے کے روپ میں ہمارے سامنے آتا ہے کہ صرف انسان جو کہ اشرف المخلوقات ہے، شعور و آگہی سے آراستہ ہے، وہ جبر اور فنا کے چکر میں گرفتار ہے۔
افسانے میں فنا اور زندگی کے فلسفے کو سمو دیا گیا ہے۔ اسلوب اور تکنیک کے لحاظ سے یہ بڑا منفرد سا افسانہ ہے۔ فوٹوگرافر وقت بھی ہے، زمانہ بھی ہے۔ یہ فوٹوگرافر ماضی اور حال کو سمیٹ کر اپنے دامن میں رکھتا ہے۔ فوٹوگرافر جب اس عورت سے پوچھتا ہے کہ آپ کا دوسرا ساتھی کہاں ہے جو کہ 15 برس قبل آپ کے ساتھ تھا، تو جواباً وہ عورت فوٹوگرافر کو کہتی ہے، آپ نے کہا تھا نا کہ کارزار حیات میں گھمسان کا رن پڑا ہے، اسی گھمسان میں وہ کہیں کھو گئے ہیں۔ زندگی انسانوں کو کھا گئی، صرف کاکروچ ہی باقی رہیں گے۔ یعنی کہ صرف انسان واحد وجود ہستی ہے جو کہ خاکی وجود رکھتا ہے، اسی لیے صرف انسان پر وقت کا گہرا اثر پڑتا ہے۔ کاکروچ کا کوئی زمانہ نہیں، ان میں کوئی شعور اور آگہی نہیں، اس لیے صرف کاکروچ ہی باقی رہیں گے۔ کاکروچ اتنی سخت جان ہے کہ ایٹم بم کے دھماکے کے بعد بھی ماہرین کا خیال ہے کہ صرف کاکروچ کے باقی رہنے کا امکان ہے، باقی تمام وجود جو ہے وہ ہستیاں فنا ہو جائیں گی۔ افسانے کا جو اصل موضوع ابھر کر ہمارے سامنے آتا ہے وہ یہی ہے کہ کائنات کا ہر ذرہ، ہر لمحے فنا کی جانب گامزن ہے، اور انسان کی حیثیت اس وسیع کائنات میں ایک کاکروچ کے برابر بھی نہیں ہے، اور وقت جو ہے وہ انسان کے روپ، اس کے رنگ اور اس کی جوانی کو چھین لیتا ہے اور اس کو ایک حسرت اور یاس کی تصویر بنا کے رکھ دیتا ہے۔ شکریہ۔